آئیے سب سے پہلے انتہائی محبت کے ساتھ حضور کائنات سرور موجودات فخر موجودات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کر لیں اور بڑے باواز سے بلند اللہم صلی علی سیدنا صفی نبی مولانا محمد مبارک صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلاة و سلام علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے کلام الہی میں شمس و دحا تیرے چہرہ نور فضا کی قسم، ہے کلام الہی میں شمس و دحا تیرے چہرہ نور فضا کی قسم، قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف دتا کی قسم، وہ خدا نے مرتبہ تجھ کو دیا، وہ خدا نے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کہ کلام مجید نے کھائی شہادت شہر و کلام و بقا کی قسم۔ یہی کہتی ہیں بلبل باغ جنا کہ رضا کی طرح کوئی سحر بیان نہیں، ہند میں شاہ واصف شاہ خدا تیرے شوق طبع رضا کی قسم۔ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو اخلاق عطا کیے، اللہ نے حضرت آدم کو اخلاق دیے، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اخلاقوں سے نوازا، اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اخلاق عطا کیے، مگر جو اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اخلاق عطا کیے ہیں وہ کائنات میں کسی دوسرے کو نہیں دیے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اخلاق عظیمہ سے نوازا ہے۔ برادران گرامی، آپ نے بارہا سنا ہوگا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کے بارے میں، آپ نے طائف کا واقعہ سنا ہوگا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے پتھر مارے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم لہو لہان ہو گیا تھا، پھر بھی آقا نے ان کے لیے بد دعا نہیں کی، حالانکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جب آقا ستائے گئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور آقا کو عرض کیا آپ کا حکم ہو تو میں اس بستی کو 1 منٹ میں تباہ برباد کر دوں، مگر آقا نے دعا نہیں کی، آقا نے بدعا نہیں کی، آقا نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم نہیں دیا۔ آخر کار حضرت جبرائیل علیہ السلام بار بار اس طرح کہتے گئے تو آقا نے کہا آپ بار بار کہتے ہو تو میں دعا کر لیتا ہوں۔ آقا نے اپنے ہاتھ مقدس اٹھائے اور دعا کی مولا اس بستی کو آباد کر دے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہیں۔ حالانکہ آقا کو انہوں نے ستایا تھا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کیا، پھر بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بد دعا نہیں کی۔ اب میں ایک دوسرا واقعہ بتانا چاہتا ہوں۔ دوسرے ہر نبی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب ان کی قوم نے ستایا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اے مولا ان کو سمندر میں برباد کر لے، ان کو دریا میں غرق کر لے، تو اللہ تعالیٰ نے فرعون اور فرعون والوں کو سمندر میں ڈبا لیا۔ حضرت نوح علیہ السلام ستائے گئے تو حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کر لی، ان پر عذاب نوح آیا، مگر آقا نے ایسی بد دعا نہیں کی۔ اسی طرح میں ایک آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا ایک واقعہ سنا کے رخصت ہو رہا ہوں۔ ایک دیہاتی آیا مدینہ منورہ میں، مکہ شریف میں آیا اور وہ کعبے کا طواف کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا اپنی زبان سے یا کریم یا کریم۔ اس وقت آقا بھی حج کرنے آئے اور صحابہ کرام کی جماعت ساتھ میں تھی، وہ آگے چل رہا ہے اور کہہ رہا یا کریم پڑھ رہا تھا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ آپ جو یہ کر رہے ہیں ان کے پیچھے کر لو۔ پھر آقا اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگے اور دیہاتی آگے چکر کاٹ رہا ہے اور زبان سے پڑھ رہا یا کریمو۔ 3 چکر لگانے کے بعد وہ دیہاتی رک گیا اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا آپ کون ہو؟ مجھے پہچانتے نہیں ہو، آپ میری نقل کر رہے ہو؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں آپ کی نقل
نقل نہیں کر رہا ہوں بلکہ میں وہ کر رہا ہوں جو مجھے حکم ہے۔ پھر آخر کا دوسری مرتبہ اور اسی نے یہی کہا نہیں آپ میری نقل کر رہے ہو، تو آقا تھوڑا انداز بدل کر بولے ہاں کیا کرے گا بتا میں تیری نقل کر رہا ہوں۔ تو اس بوڑھے دیاتی نے کہا اب تم کیا کرنے کی بات کرتے ہو؟ وہ آقا کا غلام تھا اور آقا کو اس انداز سے بول رہا ہے اب اے عرب کے نوجوان تو کیا کرنے کی بات کر رہا ہے؟ تو مجھے پہچانتا نہیں ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تجھے پہچان کر مجھے کیا کرنا ہے؟ کیا کرنے کی بات؟ ایسا تیرے پاس کیا پاور ہے؟ کیا تو لشکر لے کے آیا ہے؟ تو اس دیاتی نے کہا نہیں میرے پاس کوئی لشکر نہیں ہے، میں اکیلا ہوں۔ تو کیا تیرا کٹمب پریوار لے کر آیا ہے؟ تو کہ میرے ساتھ کوئی نہیں ہے، میں اکیلا ہوں۔ تو آقا نے پوچھا بتا تیرے پاس ایسا کون سا پاور ہے؟ تو اس دیاتی نے جواب دیا نوجوانوں سننا، اس نے کہا میرے پاس پاور یہ ہے کہ تم جانتے نہیں ہو عرب میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم رہتے ہیں، ان کا غلام ہوں میں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں، یہ میرے پاس پاور ہے۔ خود آقا کو اپنی زبان سے غلام اس طرح بتاتا اور آقا اپنے کانوں سے اس غلام کی اس طرح اس انداز میں اس غلام کی باتیں سن رہے تھے۔ پھر آقا نے کہا اگر تو یہاں اور محمد مدینے میں تجھے کیا فائدہ دے گا، تیری مدد کر لے گا، تیری مدد کے لیے آ جائے گا؟ تو اس دیاتی نے کہا ہاں میری مدد ضرور کرے گا، میں اگر پکاروں تو میری مدد ضرور ہوگی۔ تو اس دیاتی نے اس طرح کہا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو نے دیکھا ہے محمد کو؟ کہا میں نے دیکھا نہیں، وہ وہاں کے ہیں؟ تو اس دیاتی نے کہا وہ اصل مکہ کے تھے۔ جب مکہ والوں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کیا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا، تو آقا یہاں سے ہجرت کر کے مدینہ شریف چلے گئے، اب وہاں سکونت پذیر ہیں آقا۔ پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو نے دیکھا ہے؟ کہا میں نے دیکھا نہیں ہے مگر سنا ہے۔ تو کہ محمد میں ایسی کون سی خوبی ہے؟ کہا اس دیاتی نے کہا ارے خوبی کی بات کرتے ہو، خوبی یہ ہے رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، اب ایسا دوسرا آئینہ نہ ہمارے بس میں خیال میں، نہ دکان آئینہ ساز میں۔ ارے تم خوبی کی بات کرتے ہو، سرور کہوں کے مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، یا صاحب الجمال یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر، بعد از خدا گزرت تہی قصہ مختصر۔ پھر آقا